بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں یاسر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو، ہم بات کریں گے کہ رات کو جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، اس پریس کانفرنس میں ہمیں اگریشن بھی نظر آیا اور غصہ بھی نظر آیا، لیکن اس میں ایک چیز یہ نوٹ کرنے والی تھی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جو 9 مئی کے واقعات پر اپنا سارا غصہ نکال رہے تھے، وہ تو ایک اچھی بات ہے کہ ایک ادارے کے ساتھ غلط ہوا ہے، اس پر انصاف ملنا چاہیے، لیکن اس میں ایک چیز دوسری ڈائریکشن میں بھی جا رہی تھی۔ لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی نوٹ کرنے والی تھی کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ہیں وہ ان سیاسی پارٹیوں کی سائیڈ لے رہے تھے، ان کو ڈیفینڈ کر رہے تھے۔ وہ کس طرح کہ ایک صحافی نے ایک سوال پوچھا تھا کہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے اس پر باہر کے ملکوں میں آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں، تو اس پر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے یہ جواب دیا کہ جن ملکوں میں یہ آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں ان ملکوں میں خود ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے جب وہ ملک ان کو دباتے ہیں۔ تو وہ پھر انہوں نے یہ بات کہی کہ یہاں پر کوئی ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہو رہی، حالانکہ یہ بیان دینا آرمی کے اسپوکس پرسن کا کام نہیں ہوتا۔ یہ یا تو فارن منسٹر اس چیز کو کلیئر کرتا ہے یا انٹیریئر منسٹر اس چیز کو کلیئر کرتا ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ثابت کرے۔ تو یہ کام سیاسی جماعتوں کا ہوتا ہے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے آگے یہ بھی کہا کہ ہم حقیقی پارٹیوں کے ساتھ مل کر چلیں گے۔ حقیقی پارٹیوں کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے نام سے مینشن کیا ہے کہ چیئرمین اور اس کی پارٹی عمران خان، کہ یہ ملک کی ایک غدار پارٹی ہے۔ انہوں نے 9 مئی کو حملہ کروایا ہے جو کہ پاکستان کا سیاہ ترین دن ہے، لیکن ہمیں یہی بتایا جاتا ہے اور ہمیں یہی لگتا ہے کہ جو پاکستان کا سب سے سیاہ ترین دن ہے وہ 1971 ہے کہ جب پاکستان کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، تو اس سے زیادہ سیاہ دن اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی ایک کام غلط ہوا ہے لیکن یہ اس سے زیادہ سیاہ دن نہیں تھا۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہا کہ یہ ملک کے غدار ہیں اور اب ہم ان حقیقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر چلیں گے۔ تو یہ حقیقی سیاسی جماعتیں یہ نون لیگ ہیں، پیپل پارٹی ہے اور جے یو آئی ہے۔ اب پاکستانیوں کو ان کی ہی شکلیں دیکھنا پڑے گی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ ہی مل کر چلنا ہے، تو اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہی مل کر چلے گی۔ لیکن اس کے کچھ نتائج بھی سامنے آئیں گے کہ جو سپورٹ تحریک انصاف کی باہر بیٹھی ہے وہ تقریباً 80 لاکھ 70 لاکھ کے قریب تحریک انصاف کو لوگ سپورٹ کرتے ہیں، اور پاکستان میں جو تحریک انصاف کی سپورٹ بیٹھی ہے وہ 71% ہے۔ تو یہ جب ٹوٹل لوگ ملاتے ہیں آپ تو یہ بہت زیادہ سپورٹ بن جاتی ہے۔ تو جب ان لوگوں کو ناراض کر کے تحریک انصاف یا اس کے چیئرمین کے ساتھ ملٹری کورٹس میں ٹرائل کر کے ان کو سزائیں دی جاتی ہیں، تو پھر کیا ملک میں سٹیبلٹی آئے گی؟ کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ اس لیے اس چیز کا کوئی حل نکالا جانا چاہیے، اس کا سپریم کورٹ میں فیئر ٹرائل ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ سپریم کورٹ کے روزانہ کوئی نہ کوئی بینچ ٹوٹ جاتا ہے، پھر ججز اس بینچ کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے پھر آگے بحال کر کے وہ کیس کو چلاتے ہیں۔ لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو بھی اس ملک میں ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے۔ نہ کسی سویلین ادارے کی عزت بچی ہے اور نہ ہی آرمی کی عزت بچی ہے، نہ ہی لوگوں کی عزت بچی ہے، نہ ہی حکومت کی عزت بچی ہے۔ کسی کی یہاں عزت محفوظ نہیں ہے۔ جو بھی پچھلے 1 ڈیڑھ 2 سال سے ہوا ہے یہ کسی کے لیے بھی اچھا ثابت نہیں ہوا، اور تمام لوگوں کی عزت کا جنازہ نکل گیا ہے، چاہے وہ سویلین ہو چاہے کوئی بھی ادارہ ہو۔ اس میں فوج بھی شامل ہے، عدلیہ بھی شامل ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ عدلیہ کو کیسے بے توقیر کر دیا گیا ہے۔ وہ ایک بینچ بناتے ہیں ایک فیصلہ کرنے کے لیے، پھر وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ پھر بینچ بیچ میں سے ٹوٹ گیا ہے۔ اب ججز خود ہی لڑ رہے ہیں۔ اب پوزیشن یہ پہنچی ہے کہ سپریم کورٹ اگر
فیصلہ کرتی ہے کہ ملٹری کورٹس میں سویلین کو کیس نہیں چلائے جائیں گے، پھر اسٹیبلشمنٹ اور جو سپریم کورٹ ہے وہ آمنے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے گی۔ تو پھر یہ جو بھی ہوگا، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سے اگریشن یہی مل رہا تھا، یہی تاثر مل رہا تھا ہمیں کہ وہ اس چیز کا فیصلہ کر چکے ہیں کہ ان چیئرمین تحریک انصاف کے چیئرمین اور اس کی پارٹی کو سزائیں دینی ہیں، اور وہ دیں گے بھی۔ تو اس سے پھر ملک میں کوئی سٹیبلٹی نہیں آئے گی، پھر ملک ہمارا جو ہے وہ ایک کھائی کی طرف جائے گا اور ملک میں حالات اس سے مزید خراب ہوں گے۔ پھر آگے ان سے صحافی نے ایک اور سوال پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ جب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت پہلے سے منصوبہ پلان کیا گیا تھا، تو جب اس کو ایگزیکیوٹ کیا جا رہا تھا تو وہاں پر سیکیورٹی فورسز کہاں تھیں؟ تو جب یہ لوگ مختلف تنصیبات پر حملہ کر رہے تھے تو یہ سیکیورٹی کے لوگ کہاں تھے؟ تو اس کا جواب آئی ایس پی آر صاحب کے پاس نہیں تھا، کیونکہ آئی ایس پی آر صاحب اس کی تیاری کر کے نہیں آئے تھے، کیونکہ انہیں یہ علم ہی نہیں تھا کہ یہ بھی سوال مجھ سے پوچھ لیا جائے گا۔ اس صحافی نے بڑی ہمت کی ہے اور یہ سوال پوچھا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہمیں اس چیز کا بتائیں۔ اس پر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو کوئی جواب نہیں آیا اور وہ آگے چل دیے۔ پھر انہوں نے آگے یہ بھی بتایا ہے کہ ہم نے 15 کے قریب جو افسران ہیں ان کو فارغ کر دیا ہے۔ تو بہت اچھی بات ہے، ادارے میں جو صاف صفائی ہے وہ ہوتی رہنی چاہیے، لیکن یہ صاف اور صفائی ایک پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرنے پر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ بہت پہلے سے صفائی ہونی چاہیے۔ جن لوگوں نے یہ پہلے سے معاملات کو چلاتے رہے ہیں اور آج ملک اس نہج تک پہنچ گیا ہے، یہ ان کے خلاف بھی کارروائی کرنی چاہیے، جنہوں نے 2 بار حکومتوں کو گرایا اور 2 بار حکومتوں کو بنایا ہے۔ یہ ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، ان سے بھی حساب لیا جانا چاہیے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، آپ دیکھ لیں کہ ہمارا ملک کس طرف بڑھ رہا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو شیئر کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اب تک پہنچتی رہے۔